اس لیے تراجم الابواب نئے قائم کیے۔ ان میں سے یہ باب ہے باب فی ان اللہ تعالی ذخر 99 رحمتا لأولیائہ یوم القیامہ۔ یہ باب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء کی خاطر، اپنے اولیاء کے لیے اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے محفوظ کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیے ہیں۔ اپنے اولیاء کے لیے یوم قیامت میں یہ باب قائم کیا ہے۔ اب اس میں پہلی حدیث، اب یہ ترتیب سے جیسے ائمہ حدیث کا طریقہ ہے، پھر حدیث ترتیب کے ساتھ لائی جاتی ہیں، ایک شک پھر اس کے بعد اگلی پھر دوسری۔ یہ طریقہ امام مسلم کا ہے جو میں نے اپنے انداز میں اپنایا ہے۔ امام بخاری کا طریقہ اس میں نظم نہیں ہے، ان کے طریقے میں زور صحت سند پر زیادہ ہے، نظم و تبویب پر وہ انداز نہیں ہے۔ امام مسلم کا اعلیٰ ہے، اجود طریقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ متفق علیہ حدیث، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 اجزاء بنائے۔ اپنی رحمت کے کتنے اجزاء؟ 100 اجزاء بنائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا، اس 100 اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 جز اپنے پاس سنبھال کے محفوظ رکھ لیے۔ 99 اجزاء رحمت کے اس نے ابھی تک تقسیم نہیں کیے، انہیں محفوظ کر کے ذخیرہ رکھ لیا ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت کے انعقاد تک کل کائنات میں زمین پر اس نے صرف ایک جز اتارا ہے۔ ابتدائے کائنات سے انتہا تک مخلوقات کو صرف ایک جز دیا ہے۔ یہ جتنا رحمت کے جو خزانے دیکھتے ہیں یہ اللہ کے 100 اجزاء رحمت میں سے ایک جز کے نظارے ہیں۔ پھر آگے اور احادیث ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ایک جز انسانوں میں بھی بانٹا ہے، جس میں ماں کی مامتا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی ہے، بھائیوں کی محبت بھی ہے اور بہن کی محبت بھی ہے اور بیٹیوں کی محبت و رافت بھی ہے، اور دوستوں کی بھی، اور بہائم اور جانوروں کی بھی رحمت اسی میں، اور پرندوں کی بھی، چرند اور پرند کی بھی، وحشی جانوروں کی بھی، ان میں بچوں کے ساتھ کل مخلوقات میں رحمت کے جتنے بھی مظاہر دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی ایک رحمت ہی ایک جز میں سے ہے۔ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھرا اٹھاتا ہے وہ بھی اسی رحمت میں سے ہی ہے، تک تکلیف نہ پہنچے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت، جس کو صرف امام مسلم نے، پہلی متفق علیہ تھی بخاری مسلم، اور امام مسلم کے ساتھ امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل، ابن حبان سب نے روایت کیا۔ اس میں یہ ہے کہ وحشی جانور اور عورتیں اور مرد اور بچے اور جنات، جو مخلوقات جو بھی جس پر رحم کرتی ہے، وہ ساری رحمت اللہ کے ان 100 اجزاء میں سے فقط ایک جز میں سے ہے۔ تو پہلے یہ احادیث میں نے اس کے اوپر وارد کی ہے ترتیب کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو میں اب میں اس کو باقی روایات نہیں سنا رہا، میں نے صرف حوالے دے دیا کہ یہ حدیث۔ اب سوال ہوا کہ وہ جو ایک حصہ رحمت کا بچا لیا، اللہ پاک نے ایک رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا اور 99 بچا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 اجزاء بچا لیے، ان کا کیا کرے گا؟ یہ اگلا سوال تھا، اور ہر سوال کا جواب اس مضمون کی ہر ایک حدیث میں نہیں ہوتا۔ یہ موقع محل کے مطابق آقا علیہ السلام نے ارشاد صادر فرمایا، جیسا سوال ہوا، جیسی بات کسی نے پوچھی، جیسا موقع تھا، جتنی ضرورت تھی اتنا بیان فرما دیا۔ کسی اور موقع پر پھر وہی مضمون پوچھا گیا، کسی اور جہت سے سائل بدل گئے، مجلس بدل گئی،
سوال کی نوعیت بدل گئی تو اس کی اور تفصیل بیان فرما دی، کسی اور موقع پر اور تفصیلات کسی نے پوچھی تو اور واضح فرما دیا۔ اس لیے احادیث کے مضامین میں کسی ایک جگہ تھوڑا مضمون، دوسری جگہ اور زیادہ، تیسری جگہ اور زیادہ۔ تو علم الحدیث کے ماہرین اور ائمہ کا ہمیشہ یہ کام رہا کہ وہ کسی مضمون کو دیکھنا چاہیں تو اس مضمون پر وارد ہونے والی تمام احادیث کو دیکھیں تو مضمون مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک حصہ تو ساری کائنات میں تقسیم کیا، تو باقی جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے، ان کو کیا کرے گا؟ اس کے اوپر جو میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی مروی ہے، ایک حصہ تقسیم کیا گیا، 99 محفوظ کیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ ان اللہ خلق مئۃ رحمۃ منہا قسمہا بین الخلائق وتسعۃ وتسعون الی یوم القیامہ۔ یہاں تک تو بے شمار احادیث ہیں، میں نے دے دی۔ اب آخر پہ بات آ گئی کہ وہ جو 99 حصے رحمت کے رکھ لیے، قیامت کے دن کے لیے انہیں کیسے تقسیم کرے گا، کیا کرے گا، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے معلوم ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ نہ زیادہ کسی کو پڑھنے کا موقع ملا کتب میں سے، اور نہ کثرت کے ساتھ سنی گئی۔ وہ میں نے کہا آج کی رات تحفہ لے لیں۔ وہ جو 99، یہ تو ایک رحمت کا حصہ ہے، ایک جز جس کے نظارے آپ نے کیے۔ اب ایک جز رحمت کی یہ ہے تو 99 اجزاء رحمت کے کتنے ہوں گے، اور اللہ پاک انہیں کیسے تقسیم کرے گا، قیامت کے دن کرے گا کیا؟ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ میں نے جامع السنہ جو کتاب حدیث کی مکمل کرتے ہوئے جب لاکھوں احادیث کھنگالی ہیں اس کتاب کے لیے، کم سے کم اور کچھ نہیں تو 2 سے 3 یا 4 لاکھ احادیث کھنگالی، کم و بیش 3-4 لاکھ احادیث میں سے 30,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے، جس کی کتاب جامع السنہ مکمل کی ہے۔ اس کی 18 جلدیں کم و بیش مکمل ہو گئی، 20 جلدیں ہیں جس میں 30,000 احادیث کا ذخیرہ کیا، 3-4 لاکھ احادیث میں سے گزر کر 30,000 نکالی۔ اب اس دوران یہ جو حدیث سامنے نظر سے گزری، پھر وہ تمام طرق سے جہاں جہاں مل سکی میں نے اس میں جمع کر دیا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اس روایت، اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اپنی معجم میں، المعجم الکبیر 19ویں جلد صفحہ 417 اور حدیث نمبر 1006۔ فرمایا ان اللہ تعالی خلق مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 جز پیدا فرمائے، یا اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ فرحمت بین خلقہ، ایک حصہ رحمت کا اپنی ساری مخلوقات میں بانٹا، یتراحمون بہا، وہ ساری مخلوقات اول دن سے قیامت تک اس ایک حصے کے ذریعے ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ وادخرا، اور جو 99 حصے بچائے وہ کن کے لیے؟ فرمایا وادخرا لاولیائہ 99 کہ قیامت کے دن کے لیے جو 99 حصے بچائے وہ اپنے اولیاء کو دے گا۔ ایک حصہ کل مخلوق کو تقسیم کیا، 99 حصے ان کا وارث صرف اپنے اولیاء کو بنایا، اور اولیاء میں انبیاء بھی ہیں۔ جب اولیاء کی بات کر دی، اس کے دوست تو ان میں انبیاء بھی ہیں، اس میں صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین، اس کے دوستوں میں سب شامل ہو گئے، مقربین، جن جن کو شفاعت کا حق ہے۔ الفاظ حدیث میں اولیاء کے آ گئے، چونکہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اور جب مبعوث ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے مقرر، مگر نبوت کا اعلان بعثت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ نبوت ولایت سے خالی نہیں ہو سکتی،
ولایت نبوت سے خالی ہوتی ہے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کے بعد اب اولیاء ہیں، نبی نہیں ہوں گے، مگر جتنے انبیاء آئے وہ سب ولی بھی تھے، اولیاء بھی تھے۔